نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ آج مسائل رمضان کورس کا دوسرا دن ہے اور یہ سبق نمبر 2 کا پہلا حصہ ہے۔ اس حصے میں سب سے پہلے روزے کی تعریف کریں گے اور تعریف کے اندر جو قیود ہیں ان کی فوائد انشاءاللہ سمجھائیں گے۔ پھر دوسرا ٹاپک یہ ہوگا کہ روزہ کن لوگوں کے اوپر فرض ہے اور کن لوگوں کے اوپر فرض نہیں ہے۔ روزے کی تعریف فقہاء کرام رحمہم اللہ نے جو ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع کو ترک کرنے کا نام روزہ ہے۔ اس تعریف کے اندر چند قیود ہیں۔ پہلی قید یہ ہے کہ مسلمانوں کا، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی کافر عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع کو ترک کر دے تب بھی اس کا روزہ نہیں ہوگا اور اسے روزے کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ روزے کے صحیح ہونے کے لیے ایمان بنیادی شرط ہے۔ دوسری قید یہاں پر یہ لگائی کہ عبادت کی نیت سے، اگر کوئی مسلمان عبادت کی نیت کے بغیر پورا دن کھانے پینے اور جماع سے اپنے آپ کو روکے رکھے تب بھی اس کا روزہ نہیں ہوگا اور اسے روزے کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ روزے کے صحیح ہونے کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ نیت سے متعلق مسائل انشاءاللہ اگلے کلپ میں بیان کریں گے۔ تیسری شرط یہاں پر یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی پورا دن کھانے پینے اور جماع سے اپنے آپ کو روکنا ضروری ہے۔ اس شرط کی وجہ سے بہت سے فوائد اور بہت سے احکام متعلق ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صبح صادق کے بعد یا غروب آفتاب سے 1-2 منٹ پہلے روزہ افطار کر لے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ دوسرا حکم یہ معلوم ہوا کہ روزے کا تعلق وقت سے ہے، اذان اور سائرن سے نہیں ہے۔ بعض ساتھی روزے کا تعلق اذان اور سائرن سے سمجھتے ہیں تو وہ غلطی پر ہیں۔ لہٰذا اگر صبح صادق کے بعد اذان ہوئی اور کسی نے اذان کے درمیان کچھ کھایا پیا یا اذان کے ختم ہونے تک وہ کھاتا پیتا رہا تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ اذان صبح صادق کے بعد ہوئی ہے اور صبح صادق سے اس کے روزے کا وقت شروع ہوا تھا۔ تیسرا حکم یہ معلوم ہوا کہ بعض لوگ صبح صادق سے بہت پہلے سحری کھاتے ہیں اور روزے کی نیت کرتے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ شروع ہوا ہے تو صبح صادق سے بہت پہلے وہ کھانا وغیرہ بند کر لیتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر نیت کرنے کے بعد بھی وہ کچھ کھائے پیے تو ان کے لیے صبح صادق سے پہلے کھانا پینا جائز ہے، اگرچہ انہوں نے نیت کی ہو۔ چوتھا حکم یہ معلوم ہوا کہ صبح صادق سے پہلے اگر کوئی نابالغ لڑکا بالغ ہوا یا کسی کافر نے اسلام قبول کیا تو اب اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ ابھی روزے کا وقت شروع نہیں ہوا، لہٰذا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ البتہ اگر صبح صادق کے بعد کوئی نابالغ جو ہے وہ بالغ ہوا یا کسی کافر نے اسلام قبول کیا تو اب وہ روزے کی نیت نہیں کر سکتے اور نہ ان لوگوں کے اوپر اس روزے کی قضا ہے۔ البتہ مسلمانوں کی موافقت کی وجہ سے شام تک کھانے پینے اور جماع سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ چوتھی شرط ہم نے یہ لگائی تھی تعریف میں کہ کھانے پینے اور جماع کو ترک کرنا، تو اس سے مراد وہ تمام افعال ہے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کا بیان انشاءاللہ تفصیلاً اگلے کلپ میں آئے گا۔ دوسرا ٹاپک یہاں پر یہ ہے کہ روزہ کن لوگوں کے اوپر فرض ہے اور کن کے اوپر فرض نہیں ہے۔ تو روزے کی فرضیت کے لیے بنیادی طور پر چند شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، چوتھی شرط یہ ہے کہ اسے فرضیت کا علم ہو، اور پانچویں شرط یہ ہے کہ کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ اب ان شرائط کی تھوڑی سی تفصیل کر لیتا ہوں۔ پہلی شرط یہ لگائی کہ وہ مسلمان ہو، لہٰذا اگر کوئی کافر جو ہے وہ روزہ رکھے تو اس کا روزہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حالت کفر میں جو روزے ان سے رہ گئے ہیں تو ان روزوں کی قضا بھی کافر کے اوپر نہیں ہے اسلام لانے کے بعد۔ اسی طرح اگر کوئی کافر رمضان کے درمیان میں مسلمان ہوا تب بھی جو روزے اس کے رہ گئے ہیں وہ روزے دوبارہ اس کے اوپر رکھنا ضروری نہیں ہے۔
دوسری شرط یہ تھی کہ وہ عاقل ہو، لہٰذا کسی مجنون کے اوپر اور پاگل کے اوپر رمضان کے روزے فرض نہیں ہیں۔ پھر اس میں 3 صورتیں بنتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پورا مہینہ پاگل رہا تو اس کے اوپر یہ روزے فرض نہیں ہیں، اور ان روزوں کی قضا بھی بعد میں کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی نہ تو اس کے اوپر فرضیت ہے اور نہ بعد میں قضا ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب پورا رمضان وہ پاگل رہا، مجنون رہا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پورا رمضان مجنون نہ تھا بلکہ رمضان کے درمیان میں کچھ وقت کے لیے بھی وہ ٹھیک ہو گیا، تو ایسی صورت میں ان روزوں کی قضا رکھنا اس کے اوپر لازم ہے، اور اگر قضا نہ رکھ سکا تو اس کی طرف سے فدیہ دیا جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رات کے وقت یعنی روزے کی نیت کے وقت وہ عاقل تھا، ٹھیک تھا، اور پھر دن کے وقت وہ پاگل ہوا، تو اسی دن اگر اس نے نہ کچھ کھایا نہ پیا اور نہ کسی نے کچھ کھلایا پلایا، تو ایسی صورت میں وہ دن جس دن وہ پاگل ہوا ہے وہ روزہ اس کا صحیح ہوا۔ البتہ اگلے جو دن ہے اس میں چونکہ وہ نیت نہیں کر سکتا، اس لیے اگلے دنوں کی وہ قضا بعد میں رکھے گا، اور اگر قضا نہ رکھ سکے تو پھر اس کی طرف سے فدیہ دیا جائے گا۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھے کہ بے ہوش کا حکم مجنون کی طرح نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص پورا مہینہ بھی مجنون رہا تب بھی وہ ان روزوں کی قضا رکھے گا، کیونکہ جنون کی حالت میں عقل سلب ہوتی ہے اور بے ہوشی کی حالت میں عقل سلب نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہوتی، اس لیے مجنون اور بے ہوش کا حکم الگ الگ ہے۔ تیسری شرط ہم نے یہ لگائی تھی کہ وہ بالغ ہو، لہٰذا نابالغ کے اوپر رمضان کے روزے فرض نہیں ہے۔ اب یہاں پر چند احکام ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی نابالغ لڑکا یا لڑکی وہ طاقتور ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو روزہ رکھوایا جائے گا تاکہ ان کی عادت بنے اور بعد میں ان سے روزے نہ چھوٹے۔ البتہ جو نابالغ لڑکا یا لڑکی وہ کمزور ہو تو ان کو روزہ اگر وہ روزہ نہ رکھے تو والدین ان کو روزہ نہ رکھوائے، کیونکہ ایسی صورت میں ان کے اوپر وہ چونکہ مکلف نہیں ہے، اس لیے کمزوری کی حالت میں ان کو روزہ نہ رکھوائے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ ہمارے ملک میں بعض چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھوایا جاتا ہے، اور پھر افطار کے وقت افطار پارٹی کا انعقاد کیا جاتا ہے، باقاعدہ ویڈیو بنائی جاتی ہے، اشتہارات دی جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ظلم ہے۔ جب وہ انتہائی چھوٹے بچے ہیں تو لہٰذا ان کو اس طرح روزہ نہ رکھوائی اور اسی طرح اپنی روزی کی اشتہار وغیرہ نہ کروائی۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلوغت سے مراد کیا ہے؟ تو بلوغت سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا اسلامی مہینوں کے اعتبار سے وہ 15 سال کا ہو گیا یا کوئی لڑکی 15 سال کی ہو گئی، تو اگرچہ اس کے اندر بلوغت کی علامات نہ ہو تب بھی وہ روزہ رکھیں گے۔ البتہ اگر 15 سال سے پہلے ان کے اندر بلوغت کی علامات پائی گئی، مثلا لڑکا جو ہے اس کو احتلام ہو گیا یا لڑکی کو مینسز حیض شروع ہو گیا، تو ایسی صورت میں وہ بالغ تصور کی جائیں گے اور ان کے اوپر روزہ فرض ہوگا۔ اگر کسی نابالغ لڑکی یا لڑکی نے روزہ توڑ دیا تو اس روزے کی قضا ان کے اوپر نہیں ہے اور اس میں کوئی کفارہ وغیرہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر نابالغ لڑکی پوری رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکتی لیکن بعض روزے اگر رکھ سکتے ہو تو ان سے بعض روزے ہی رکھوائی جائے تاکہ ان کی عادت بنے۔ چوتھی شرط ہم نے یہ لگائی کہ اسے فرضیت کا علم ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کافر کسی دارالحرب میں یا کسی دارالکفر میں جہاں کافروں کی یعنی حکومت ہو وہاں پر اسلام قبول کر لے تو اسے روزے کی فرضیت کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر اسے روزے کی فرضیت کا علم بالکل نہ ہو تو جو روزے اس کے اوپر گزر گئے ہیں، جو جتنی رمضان اس کے اوپر گزر گئے ہیں، ان کے روزے دوبارہ رکھنا اس کے اوپر لازم نہیں ہے۔ اب یہاں خبر سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی 2 مرد یا ایک مرد اور 2 عورتیں یا ایک عادل شخص اس کو یہ بتا دے کہ رمضان کے روزے فرض ہے، تو اب اسے علم ہو گیا، اب رمضان کے روزے اس کے اوپر فرض ہو جائیں گے۔ دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایک شخص بھی اس نو مسلم کو بتا دے کہ اسلام میں رمضان کے روزے فرض ہے، چاہے وہ عام فرد یعنی مرد ہو یا عورت ہو، بالغ ہو یا نابالغ ہو، کوئی بھی ہو،
اگر اسے یہ بتا دی کہ اسلام میں رمضان کے روزے فرض ہے تو اب اس کافر کے اوپر جو ابھی اسلام لایا ہے اس کے اوپر روزے فرض ہو جائیں گی، تو لہٰذا اس کا مطلب یہی ہوا کہ اسی فرضیت کا علم ہو۔ البتہ دارالاسلام میں جہاں مسلمانوں کی حکومت ہو وہاں پر یہ شرط نہیں ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ شرعی عذر نہ ہو۔ شرعی عذر سے مراد یہ ہے کہ مثلاً بیمار ہے یا وہ حالت سفر میں ہے یا کوئی عورت جو ہے حالت حیض اور نفاس میں ہے، تو ایسی حالت میں بھی روزہ رکھنا ان لوگوں کے اوپر فرض نہیں ہے، البتہ بعد میں ان روزوں کی قضا وہ کریں گے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ تفصیلی بیان اگلی اسباق میں آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔